السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ صبح کے بج رہے ہیں 7:30 اور بچوں کے اسکول کا ٹائم ہے، تو میں یہاں پر بس موسم کو تھوڑا سا دیکھ رہی تھی کہ آج موسم کیسا ہے، اور بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ موسم اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، کبھی گرمی بھی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی سردی لگنے لگ جاتی ہے، بس ایسا ہی ہے، زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے کہ بس لگاتار ٹھنڈی لگتی رہے۔ اور بچے ناشتہ زیادہ نہیں کھاتے، بس میں ان کو بریڈ جیم ہی دے دوں گی چائے کے ساتھ، کیونکہ وہ زیادہ چائے پسند کرتے ہیں۔ اور آج میں بنا رہی ہوں کھیر کافی ساری، اور یہ میں کیوں بنا رہی ہوں یہ تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں آج کافی ساری کھیر بنا رہی ہوں۔ رات سے جو میں دودھ آیا تھا اس میں سے میں نے تقریباً 4 کلو رکھ لیا تھا یہ، اور باقی جو اب تازہ آیا ہے وہ میں اب اس میں ساتھ علیحدہ سے اس کو بوائل کر لوں گی۔ یہ تازہ ہے، یہ بھی تقریباً 3 ساڑھے 3 کلو ہوگا۔ اور یہ چاول میں نے لیے ہیں تقریباً 1 کلو چاول ہیں اور 7 کلو دودھ ہے، تو اس کو میں تھوڑی دیر بھگو دیا صاف کر کے، تب تک دودھ ابل جائے گا تو پھر میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی۔ جلدی جلدی سے بننے والی کھیر ہے یہ، اور یہ چائے بن گئی ہے بچوں کی۔ آج کل بچوں کو بریڈ جیم کا زیادہ شوق ہوا ہے، کبھی کبھی چائے رس کا شوق ہوتا ہے تو کبھی بریڈ کا۔ آپ لوگوں کے بچے ناشتے میں کیا کھا کے جاتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا کامنٹس میں۔ دودھ زیادہ ہی ابل گیا ہے، باہر آ گیا تھوڑا سا ابل کر، اور بس یہ چاول میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ میں، اور سارا دودھ میں ایک کڑاہی میں کر دوں گی تاکہ یہ کوک ہو جائے ہلکی آنچ پر ساتھ ساتھ، کیونکہ گیس چلی جاتی ہے پھر۔ اور یہ کڑھائی میں نیچے لگ رہا تھا تو اس کے لیے میں نے اسے دوسرے پتیلے میں پھر ٹرانسفر کر دیا کہ اسمیل نہ آنے لگ جائے۔ اور یہاں میں شیرہ رکھ دوں گی گڑ کا، یہ تقریباً 1 کلو ہے۔ تھوڑا سا میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈالا ہے کہ شیرہ جلدی سے بن جائے۔ تھوڑا سا میں وینیلا ایسنس ایڈ کروں گی کھیر میں، ½ ٹی اسپون۔ ریسیپی کو فل واچ کیجیے گا کیونکہ لاسٹ میں آپ کے لیے ایک ٹپ ہے اس میں، کیونکہ اس سے کھیر اور مزے ہو جاتی ہے، تو اس لیے فل واچ کیجیے گا۔ تین سے 4 الائچیاں بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ بس ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے، جب تک چاول اس کا اچھے سے گل نہیں جاتا۔ یہ تقریباً گاڑھی ہو رہی ہے، بس 10 منٹ اور پکے گی یہ۔ زیادہ ہم نے اس کو گاڑھا نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ ٹھنڈی ہو کے اور گاڑھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا پتلا ہی چھوڑ دیں گے، یہ ٹھنڈی ہو کے پھر بہت گاڑھی ہو جاتی ہے۔ بس ہم اس میں شیرہ ایڈ کر دیں گے۔ ادھر میں ذرا ہلکی کرنا بھول گئی تھی تو اس لیے وہ ذرا اوپر کو آ گیا سارا۔ آپ ذرا آنچ کو ہلکی کر کے ایڈ کیجئے گا شیرے کو۔ بس اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے۔ میٹھا آپ اس پوائنٹ پہ چیک کر لیں، اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ایسے ہی اور گڑ کا شیرہ بنا کے تو آپ ایڈ کر لیں۔ اگر آپ چینی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ چینی ایڈ کر لیں جب چاول اچھے سے گل جائے۔ اس پوائنٹ پہ آپ جو میوے ڈالنا چاہتے ہیں، بادام وغیرہ کشمش، وہ بھی ایڈ کر لیں اس میں۔ یہ دیکھیں کھیر بن گئی ہے، بس ہم ادھر اس کو چھوڑ دیں گے، اب یہ ٹھنڈی ہو کر اور گاڑھی ہو جائے گی۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، اب یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا اس کو چھوڑے ہوئے۔ اب میں اس میں یہ مشین ہے اس کو چلا دوں گی تو وہ چاول کا جو دانہ ہے وہ تھوڑا باریک ہو جائے گا، وہ پھیرنے کی لک آئے گی، اور پھیرنی زیادہ اچھی لگتی ہے کھیر سے۔ بس ہم نے ہلکی سی اس کو چلانی ہے 1 منٹ ہی جسٹ، بس یہ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں بس میں نے اتنا سا اس کو کرنا تھا، پھیرنے کی لک آ رہی ہے ابھی اس میں۔ بہت مزے کی یہ کھیر بنی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے اس ریسیپی کے ساتھ، بہت ایزی بن جاتی ہے، کوئی چاول پہلے بوائل نہیں کرنے پڑتے، آپ ایسے دودھ میں اس کو کوک کیجیے
اور چینی بس آپ لاسٹ میں ایڈ کیجیے گا، میٹھا جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اور یہ میرے پاس کچھ میوے تھے، یہ میں اسے گارنش کے لیے یوز کر رہی ہوں۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔